سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت قومی اہمیت کے معاملات پر حزب اختلاف کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے۔ شوپیاں میں بھارتی فوج کے جعلی مقابلے کی تحقیقات کے لیے سری نگر ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں 3 کشمیری محنت کش شہید ہو گئے تھے۔ بھارت کے ایک ممتاز روزنامے نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اتر پردیش میں بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے بھارتی جمہوریت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ آرمینیا نے نگورنو کاراباخ کے تنازع پر بڑھتی کشیدگی کے دوران مبینہ طور پر آذربائیجان کے شہر گانجا پر گولہ باری کی، جس سے ایک فوجی اڈہ تباہ ہو گیا۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے نئے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دوسرے ملکوں کی نسبت پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور ہمیں کرونا وائرس کے بدترین اثرات سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے کہا اس بات کا خدشہ ہے کہ سردیوں کے آغاز پر کورونا کی دوسری لہر آ سکتی ہے۔ عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ کورونا کے دوبارہ پھیلنے سے بچنے کے لیے سب لوگ عوامی مقامات پر ماسک پہنیں اور تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں میں ماسک پہننے کی پابندی کروائی جائے۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد عمر نے عوام سے کہا ہے کہ وہ فیس ماسک پہننے سمیت تمام قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کریں، کیونکہ کرونا وائرس کی وبا کا ابھی تک خطرہ موجود ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دفاتر اور دوسرے مقامات پر بھی اپنے معمول کے کاموں کے دوران قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا۔ ایک سوال کے جواب میں اسد عمر نے کہا کہ حزب اختلاف کے لانگ مارچ کا مقصد اپنی اہم شخصیات کے خلاف احتساب کا عمل بند کرانا اور ان کی لوٹی ہوئی قومی دولت کو بچانا ہے۔ وفاقی وزیر نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ عام آدمی کے حقیقی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے۔ اسد عمر نے کہا کہ حکومت معیشت کی مضبوطی، غربت کے خاتمے اور مہنگائی جیسے قومی اہمیت کے مسائل پر حزب اختلاف کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے، تاہم بدعنوانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,725 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 632 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک روز میں اس وبا سے مزید 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ اب تک 2,98,968 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت ملک میں کورونا کے 9,135 مریض زیر علاج ہیں۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر مرزا شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پنجاب، خصوصاً لاہور کے عوام نے نواز شریف کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے ناکام جلسے سے نواز شریف کی شکست خوردہ سیاست بے نقاب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کے عوام نے مودی کے دوست کی سیاست مسترد کر دی ہے۔ مرزا شہزاد اکبر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی رائے پر حاصل کی گئی سوشل میڈیا بریگیڈ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام آج عمرہ زائرین کے لیے کھول دی گئی۔ پہلے مرحلے میں کورونا سے بچاؤ کے لیے سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ عمرہ زائرین کا پہلا گروپ مسجد الحرام میں داخل ہوا۔ یومیہ 6,000 عازمین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے وزارت حج و عمرہ نے 5 مقامات مقرر کیے ہیں، جہاں عمرہ زائرین جمع ہوں گے اور محکمہ صحت کے ماہرین کے ساتھ مل کر بسوں پر مسجد الحرام جائیں گے۔ عمرہ زائرین کے جسم کا درجہ حرارت چیک کرنے اور بوقت ضرورت الرٹ جاری کرنے کے لیے مسجد الحرام کے داخلی دروازوں اور ہال کے اندر تھرمل کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ مسجد الحرام میں عمرے کی ادائیگی کی نگرانی کے لیے 1,000 ملازمین کو تربیت بھی دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جولائی میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں ہلاک ہونے والے 3 مزدوروں کی لاشوں کی قبر کشائی کر کے ان کے آبائی شہر راجوری میں دفن کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے نوجوانوں کو نامعلوم عسکریت پسند قرار دے دیا تھا، تاہم بعد میں ان کے اہل خانہ نے شناخت کر کے بتایا کہ یہ نوجوان روزگار کی تلاش میں وادی کشمیر گئے تھے۔ ادھر سری نگر ہائی کورٹ میں جعلی مقابلے کی تحقیقات کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ دہلی سے شائع ہونے والے روزنامے دی انڈین ایکسپریس نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے بھارتی جمہوریت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔
ایک مضمون میں اخبار لکھتا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز جو عوام کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں در حقیقت حکومت کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں، جس طرح اتر پردیش کے واقعے کی متاثرہ خاتون کے ساتھ ہوا، جسے رات کے وقت جلا کر تمام ثبوتوں کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ اخبار نے لکھا کہ بھارت میں ظلم کو قابل قبول سماجی قدر کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے اور سیاسی اشرافیہ اور ذرائع ابلاغ بھی ایسے واقعات میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں فسطائی بھارتی حکومت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ مودی حکومت کے گزشتہ سال 5 اگست کے غیر قانونی اقدام نے غیر مسلموں سمیت کشمیریوں کے تمام طبقوں کو بھارت کے خلاف متحد کر دیا ہے، کیونکہ غیر مقامی باشندوں میں سکونتی سرٹیفکیٹس کی تقسیم سے ان کے علاقے کی بقا کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے پنچوں نے حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف احتجاجاً اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں۔ ضلعی انتخابات کے افسر کو دیے گئے استعفے میں پنچوں نے کہا ہے کہ ان کے متعلقہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تجاویز اور مطالبوں پر مناسب توجہ نہیں دی گئی۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ آرمینیا نے اس کے شہر گانجا پر گولہ باری کی ہے اور ایک فوجی فضائی اڈے کو تباہ کر دیا ہے۔ اس اقدام سے نگورنو کاراباخ کے علاقے میں تنازع میں نئی شدت آ گئی ہے، کیونکہ دونوں ملک بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر مسلسل میزائل اور راکٹ برسا رہے ہیں۔ ایک بیان میں آذربائیجان کی وزارت دفاع نے کہا کہ نگورنو کاراباخ کی سرحد کے قریب ٹرٹر اور ہاردز کے شہر شدید گولہ باری کی لپیٹ میں ہیں۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے بنائے گئے نئے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے کورونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہ کرنے اور ان کے بدعنوانی میں ملوث ہونے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ نئے قانون کے تحت اسرائیلی کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے 1 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مظاہرے نہیں کر سکتے، تاہم عوام اس قانون کو وزیر اعظم کی بدعنوانی کے خلاف احتجاج پر قابو پانے کے لیے آزادی اظہار پر قدغن قرار دے رہے ہیں۔ افغانستان کے شہر کابل میں آج 2 الگ الگ واقعات میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ کابل پولیس کے مطابق کابل کے تنکے چکاری علاقے میں 2 سرکاری ملازمین کو گولی مار دی گئی، جبکہ ایک اور واقعے میں ایک دھماکے میں 2 شہری زخمی ہو گئے۔ معروف گلوکار مسعود رانا کی آج 25ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ میرپور خاص سندھ کے ایک زمین دار گھرانے میں پیدا ہوئے جو مشرقی پنجاب کے شہر جالندھر سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ مسعود رانا نے 1955 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1962 میں فلم انقلاب کا گانا گا کر فلمی گلوکاری کا سفر شروع کیا۔ مسعود رانا نے 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک اردو اور پنجابی فلموں میں اپنی مسحور کن آواز کا جادو جگایا۔ وہ 1995 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت نورپور، لسبیلا اور تربت اور پسنی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں نگر جموں ان علاقوں میں موسم خشک رہے گا جبکہ مطلع جزئی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت قومی اہمیت کے معاملات پر حزب اختلاف کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے۔ آرمینیا نے نگورنو کاراباخ کے تنازع پر بڑھتی کشیدگی کے دوران مبینہ طور پر آذربائیجان کے شہر گانجا پر گولہ باری کی، جس سے ایک فوجی اڈہ تباہ ہو گیا۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے نئے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔